بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ اللہ کر کے آخر بھارت اور پاکستان غیر رسمی ہی صحیح ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، جو برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جنہوں نے منقطع کیا ہوا تھا، آخر کار کولمبو کے اندر دونوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے اندر کس نے شرکت کی، اس ملاقات کو کیا کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ امریکہ کا اس میں کیا کردار نظر آ رہا ہے، اور اگر دونوں ممالک کے درمیان میں نارملائز ہو جاتا ہے ریلیشن شپ تو اس کے فوائد کیا نکلیں گے، اور نارملائزیشن نہ ہونے کی صورت میں اس وقت کیا نقصانات ہو رہے ہیں، یہ وہ سارے معاملات ہیں جو آج کے ولاگ کے اندر طے کریں گے۔ جناب، یہ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کو کہا جا رہا ہے 1.5 ٹریک ڈپلومیسی۔ 1 پوائنٹ یعنی 1.5 سفارتکاری، ٹریک سفارتکاری۔ ایک جو ٹریک 1 ہے اس کے مطابق جو سرکاری اہلکار ہیں دونوں ممالک کے ریاستی سطح کے اوپر، عہدے دار، ذمہ داران، وہ باضابطہ طور پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں یا ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ ٹریک 2 ڈپلومیسی ہوتی ہے، جس میں ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں، اس کے علاوہ ریٹائرڈ سفارتکار ہیں یا جو اس ایریا کے ایکسپرٹس ہیں، ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ایک قسم کا وہ برج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، راستہ ہموار کرتے ہیں کہ ٹریک 1 کی طرف معاملہ چلا جائے۔ اور ٹریک 2 بھی بڑا خاموشی کے ساتھ، یا جسے بیک ڈور چینل بھی کہا جاتا ہے۔ 1.5 یعنی یہ درمیانی راستہ ہے، وایا میڈیا ہے ٹریک 1 اور ٹریک 2 کے درمیان میں، اسی لیے اسے 1.5 کہا جاتا ہے۔ اس میں سرکاری بھی ملازم ہو سکتے ہیں، عہدیدار ہو سکتے ہیں، حکومت کے نمائندے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو حکومت سے باہر کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ غیر رسمی ہے، لیکن یہ برج کرتا ہے ٹریک 1 کو ٹریک 2 کے ساتھ، تو اس لیے اسے ٹریک 1.5 ڈپلومیسی یا سفارتکاری کہا جاتا ہے۔ اب اس کے مطابق جو پاکستان کے دفتر خارجہ ہے انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے، اور انڈین سائڈ سے بھی کنفرمیشن آ رہی ہے کہ ان بات چیت کے اندر جو کولمبو میں ہوئی ہے 4 ایشوز کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ پہلا ایشو جناب پانی کا ہے، جس کے اوپر پاکستان کے بڑے سیریس کنسرنز ہیں، اور پچھلے دنوں چیف مارشل اور جنرل عاصم منیر صاحب نے، جو فیلڈ مارشل ہیں ہمارے، انہوں نے بڑی واضح طور پہ پیغام دیا تھا کہ اگر ڈیم بنائے تو پھر ہمارے میزائل چل پڑیں گے۔ دوسری طرف فضائی حدود کا معاملہ ہے، اور یہ انڈیا کا بڑا سیریس کنسرن ہے کہ ان کے لیے مئی 2025 سے جو فضائی حدود ہیں پاکستان کی وہ بند ہیں، تو لہٰذا ان فضائی حدود کے بند ہونے کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اینیولی تقریباً $480 ملین کا نقصان ہو رہا ہے صرف ایئر انڈیا کو، تو باقی جو فضائی کمپنی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں تقریباً 60 سے 90 منٹس کا جو فاصلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی یا تو ان کو چائنا سے گھوم کے جانا پڑتا ہے، یا عربین سی سے یا انڈین اوشین سے عربین سی کی طرف سے ہو کے پھر اگر مڈل ایسٹ جانا ہے یا یورپ جانا ہے تو وہ راستہ اختیار کرتے ہیں، تو 60 سے 90% کا جو فاصلہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، فیولنگ بھی زیادہ لگتی ہے، اور جو کاسٹ ہے $480 ملین، جو کہ ایک فضائی کمپنی کے لیے بہت بھاری نقصان ہے۔ تیسرا جناب، دونوں کے درمیان میں جو ہاٹ لائن ہے، رابطے ہیں، اس کو کس طرح سے قائم کیا جائے اور آئندہ کشیدگی سے کس طرح سے بچا جائے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ عرصے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر کہا، جس کا اظہار میں نے اپنی ایک شارٹ ویڈیو کے اندر اور پچھلے ویلاگ کے اندر بھی کیا تھا، یعنی پچھلے سے مراد ہے پچھلے ماہ کے ویلاگز کے اندر، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ انڈیا اور پاکستان 2 نیوکلیر پاورز ہیں، لہٰذا ان دونوں کے درمیان میں میکنزم موجود نہیں ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے، اور دونوں کے درمیان میں جنگ لگی تو پھر یہ نیوکلیر وار ہوگی، تو لہٰذا ان چاروں ایشوز کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ اب بھارت نے جو مختلف سورس ہیں، ساؤتھ ایشیا انڈیکس، یہ سورس آپ کو بتا رہا ہوں، بھارت نے پاکستان کو یہ آفر دی ہے کہ جناب ہم دریائے سندھ کا جو معاہدہ ہے، سندھ طاس معاہدہ ہے، اس کی بحالی بھی کر دیتے ہیں، اور جو نیچرل پاتھ ہے پانی کا، جو قدرتی راستے ہیں پانی کا، جو بہاؤ ہے قدرتی، اس کو بھی بحال کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اب اپنی فضائی حدود جو ہے وہ کھول دیجیے۔ تو لہٰذا کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ پروپوزل ڈسکس ضرور ہوا ہے۔
اب یہاں پہ جو انڈین سائیڈ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس انڈین سائیڈ سے شرکت کی ہے جناب اس وقت حکمران جماعت کے رہنما ہیں رام مادھو، اس کے علاوہ ان کے سابق آرمی چیف ہیں جنرل منوج ٹراوے، اور سابق سفارتکار ہیں روہی گھنشیام اور ویوک کارجو، جبکہ پاکستان سے دو نام آ رہے ہیں۔ ایک تو سینیٹر شیریں کا آ رہا ہے، سفارتکاری کا ایک بہت زیادہ اچھا تجربہ ہے، منجیوی سفارتکار بھی ہیں، بیکاز انہوں نے امریکہ کے اندر پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے سفیر کی حیثیت سے، اور پھر یہ جو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کو کے حوالے سے بھی انہوں نے پاکستان کو لیڈ کیا اور انہوں نے بڑی اچھی کاوشیں ڈالی تھی۔ دوسرا نام جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ پاکستان کی اس وقت جرنلسٹ ہیں نسیم زہرا، جو کہ انڈیا کے حوالے سے کافی معلومات رکھتی ہیں۔ تو یہ غیر رسمی مکالمہ ہوا ہے، لیکن اس مکالمے میں صرف یہ دو ممالک نہیں تھے، کہا جا رہا ہے کہ اس مکالمے کے اندر جنوبی ایشیا کے کچھ اور ان کی بھی نمائندگی تھی، جو کہ وہ انہوں نے یہ ایک اچھی سائن ہے، کم از کم ایک امید کی کرن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ گو کہ یہ باضابطہ مذاکرات تقریباً یہ تو منجمد ہیں، لیکن ان دونوں ممالک کا کم از کم رابطے کے لیے تیار رہنا، اس کا مطلب یہ کہ برف کے پگھلنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جانب سے جو پیس لابیز ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس میں نیریٹو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر نیریٹو، اور آپ کو یاد ہوگا، مجھے بات یاد آ گئی کہ پچھلے ماہ ہی جو سیکرٹری جنرل تھے RSS کے اور ایکس آرمی چیف تھے، ان دونوں نے اس بات کی تائید کی تھی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ تو ایک فضا بننا شروع ہو گئی ہے۔ اگر دونوں جانب سے پازیٹیو نیریٹوز چل پڑیں تو معاملات آگے چلیں گے، اور یہاں پہ جو پیس لابیز ہیں، پاکستان کی پیس لابی اور انڈیا کی پیس لابی، اگر وہ بھی ایفرٹ ڈالیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اب میں آ جاتا ہوں جناب، دونوں ممالک کا کانفلکٹ مینجمنٹ کرنا کیوں ضروری ہے۔ دونوں کی جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، انڈیا کی 1.48 بلین پاپولیشن ہے، جو کہ دنیا کی پاپولیشن کا 17.5% بنتی ہے۔ پاکستان کی 259 ملین آبادی ہے، پاکستان 5واں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، بھارت پہلے نمبر پہ آتا ہے آبادی کے لحاظ سے، اور پاکستان کی جناب 2.8% دنیا کی آبادی کا بنتا ہے۔ اگر ان دونوں کو کمبائن کریں تو یہ دنیا کا 5واں حصہ بنتا ہے آبادی کا، یعنی 20.3% یہ بنتا ہے، بیکاز دنیا کی جو آبادی ہے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 8.3 بلین ہے 2026 کے انڈیکس کے مطابق۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک غربت کا معاملہ ہے تو جناب بھارت کے اندر جو غربت ہے وہ اقوام متحدہ کے جو UN گلوبل ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو انڈیکس ہے اس کے مطابق 230 ملین بھارت کے اندر پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، یعنی کم از کم $3 پر ڈے کی جو آمدنی ہے اس سے نیچے یہ رہتے ہیں، جبکہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اس کی تعداد 230 ملین نہیں ہے، 378 ملین ہے، اور ان کا جو بینچ لائن ہے وہ 3.65 یعنی $3.65 ہے۔ اس سے اگر کم ہے تو آپ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل آبادی، انڈیا کی ٹوٹل آبادی کا یہ 35% بنتا ہے، جبکہ پاکستان کی 70 ملین لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، اور یہ بنتا ہے 28.9% اور پاکستان کی آبادی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کی آبادی کا تیسرا حصہ دونوں طرف سے اگر وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہتا ہے تو پھر آپ ترقی کیسے حاصل کریں گے؟ آپ دنیا میں کمپیٹ کس طرح سے کریں گے؟ اور ریاست کا مقصد ہی پراسپیرٹی کا تحفظ ہے، پراسپیرٹی دینا ہے، آرڈر دینا ہے، جسٹس دینا ہے، سیکیورٹی دینا ہے۔ اور سیکیورٹی صرف ہتھیاروں سے تو خطرہ نہیں ہوتا زندگی کو، آج کل تو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ جناب جو اگلا ٹریڈ پراسپیکٹس کی، اگر دونوں ممالک کے درمیان میں تعلقات نارملائز ہو جاتے ہیں تو ورلڈ بینک کے مطابق جو میگر اماؤنٹ ہے ٹریڈ کی دونوں ممالک کے درمیان میں، وہ تقریباً $37 بلین تک جا سکتی ہے، $37 بلین تک جا سکتی ہے۔ اور اس کے فوائد یہ ہوں گے، نمبر 1 یہ
کہ جو سپلائی چین کاسٹ ہے وہ تقریباً کم ہو جائے گی، بیکاز ابھی جو دونوں ممالک تجارت کر رہے ہیں وہ دبئی کے راستے سے کر رہے ہیں۔ پاکستان تو $1 بلین اس سے بچا سکتا ہے، اور یہ جو ممبئی لاہور کا فاصلہ ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ زمینی راستے سے اگر آپ کے پاس ٹریڈ ہو تو سپلائی چین کی کاسٹ تقریباً 70 سے 80% کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر باہمی تجارت ہوتی ہے تو انفلیشن کا جو پریشر ہے اس کو آپ ایز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انڈیا سے آپ منگوا سکتے ہیں جناب فارماسوٹیکلز، جو پاکستان باہر سے منگواتا ہے، کافی کاسٹلی دوائیں ہیں ادھر۔ اسی طرح سے ایگریکلچرل پروڈکٹس جو ہیں انڈیا باہر سے منگواتا ہے وہ ہم انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جراحی کے جو سامان ہے وہ انڈیا باہر سے منگواتا ہے، اس کی تفصیلات تھوڑی دیر میں دیتا ہوں۔ تیسرا فائدہ جناب یہ ہوگا کہ اگر بارڈر اوپن اپ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اکنامک انٹیگریشن پیدا کرے گا اور انٹر ڈپینڈنس پیدا کرے گا دونوں ممالک کے درمیان میں، اور انٹر ڈپینڈنس ہمیشہ پیس کی طرف لے جاتا ہے۔ چائنا امریکہ کے درمیان میں مخاصمت اپنی جگہ پہ، لیکن $450 سے $500 بلین کی جو ٹریڈ ہے وہ دونوں ممالک کو بلاک پالیٹکس اور کولڈ وار ٹائپ پالیٹکس سے روکے کھڑی ہے، اور یہی وہ فقدان تھا فارمر سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں، تو لہٰذا کولڈ وار اپنے پیک پر گئی۔ لیکن اگر انڈیا پاکستان کے درمیان میں انٹر ڈپینڈنس قائم ہو جاتی ہے تو وہ جو ہم تلاش کر رہے ہیں نا کشیدگی کو مینیج کرنے کے راستے، ہاٹ لائن قائم کرنے کے راستے، وہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹر ڈپینڈنس قائم ہوگی، اور نہ فقط یہ انٹر ڈپینڈنس قائم ہوگی بلکہ یہ ریجنل انٹیگریشن کے لیے ایک راستے کو ہموار کرے گی۔ جو تاپی ہے، تاجکستان، افغانستان، پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن، وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے گی۔ IPI ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن وہ آگے چلے گی، تو جو ریجنل ٹرانزٹ جو انرجی روٹس ہیں وہ کھل جائیں گے، اور اس کے سلسلے میں دونوں ممالک کو سستی انرجی بھی ملے گی، آمدنی بھی ملے گی، اور انفلیشن جو ہے اس وقت جو یوٹیلیٹی بلز کا بوجھ عوام کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور مہنگی اشیاء کا بوجھ عوام کے اوپر کھڑا ہے، اور پھر حکومت کو بھاری بھاری ٹیکسز ڈالنے پڑتے ہیں، وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان کیا ایکسپورٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان کھجوریں، اسپیشلی خیرپور کی جو چھوارے ہیں وہ بھارت بہت جاتے تھے، مجھے یاد ہے بچپن میں دیکھتا تھا، وہ بہت جاتے ہیں۔ اور ایگریکلچر پروڈکٹس، ٹیکسٹائل، اس میں ہم انڈیا کو بہت مدد دے سکتے ہیں۔ سرجیکل انسٹرومنٹس جو کہ انڈیا باہر سے منگواتا ہے، اور دوسری ایگریکلچر پروڈکٹس کے اندر ہم مدد دے سکتے ہیں۔ انڈیا ہمیں کیا مدد دے سکتا ہے؟ پیٹرولیم اور کیمیکلز جو ہیں اس کے اندر مدد دے سکتا ہے۔ کاٹن جو ہم اب بنگلہ دیش اور باقی ممالک سے منگواتے ہیں وہ بھی ہمارا بھائی ملک منگوانا چاہیے۔ فارماسوٹیکل سب سے بڑا سیریس پرابلم ہے، انڈیا فارماسوٹیکلز کے اندر بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے، اور سستی ادویات وہاں پہ بنتی نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا ریجنل کنیکٹیوٹی شرمندہ تعبیر ہوگی، اور اس سے جو میوچل اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہے وہ قائم ہو جائے گا، اور اس واسطے سے ہم جنگ کو روک کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب۔ امریکہ کا سب سے بڑا کردار تو آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں معاملات کو مینیج کریں جب بھی وہ کرائسس کی صورت، کشیدگی کی صورت اختیار کرتا ہے۔ 1999 میں بڑی اچھی کتاب ہے انگیجنگ انڈیا، ٹالبوٹ نے لکھی، اس وقت انڈر سیکٹری تھے کلنٹن ایڈمنسٹریشن میں ساؤتھ ایشیا کے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح سے کارگل کرائسس کو پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے مینیج کیا۔ پھر 2002 میں جو آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ تھا، اور دونوں ممالک جو ممبئی میں حملہ ہوا تھا پارلیمنٹ کے اوپر، اٹیک ہوا، اور اس کے بعد جو دونوں کشیدگی کی طرف بڑھے، اور کافی عرصے تک فورسز بارڈر کے اوپر رہیں، اور یہ ٹائم تھا جنرل پرویز مشرف کا اور اٹل واجپئی کا۔ اس وقت اس معاملے کو بھی امریکنز نے مینیج کیا، اور پھر آخر کار امریکہ نے تنگ آ کر ڈی ہیفنائڈ کیا اپنے ریلیشن شپ کو پوسٹ 9/11 کے بعد انڈیا اور پاکستان سے۔ اور امریکہ کا یہ نیریٹو تھا کہ ہمارے آزادانہ تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ،
ہمارے تعلقات جو پاکستان کے ساتھ ہیں اس کے اثرات بھارت پہ نہیں ہوتے، اور بھارت کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اچھے تعلقات پاکستان کسی انداز سے ان پہ اثر انداز ہوں گے، اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پاکستان پہ اثر انداز ہوں گے۔ جو اس وقت ریسنٹ ڈی ایسکیلیشن ہے جو مئی 2025 میں ہوئی، اس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا، پرائم منسٹر شہباز شریف نے بارہا اس کو تسلیم کیا، جبکہ پرائم منسٹر نریندرا مودی صاحب نے ہمیشہ ان کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان میں، امریکہ اور انڈیا کے درمیان میں ذرا کھچاؤ نظر آیا۔ لیکن پروین ساہنی کا آخری بات، مشورہ بہت اچھا ہے کہ جناب اب دونوں کا وقت آ گیا ہے، دونوں کی ضرورت یہ ہے کہ وہ جو ہائی کمشنر ہیں جو سسپینڈنڈ ہے دونوں طرف سے، اس کو بحال کریں۔ کم از کم اس غیر رسمی بات چیت کا آغاز اس سے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہائی کمشنرز کو دونوں دوبارہ تعینات کریں، اور اس غیر رسمی بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ ٹریک 2 ڈپلومیسی بھی ہونا چاہیے اور ٹریک 1.5 ڈپلومیسی بھی ہونا چاہیے، بٹ اگین نیریٹو از ویری امپورٹنٹ، اینڈ دا پیس لابیز دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں وہ کیا اقدامات لیتے ہیں۔ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے